نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ ہر چیز کا خالق ہے. اللہ خالق کل شیء، وہی ہمارا رب ہے. اس نے صرف پیدا نہیں کیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد ہر اس چیز کو جس کو اس نے پیدا کیا اسے رہنمائی بھی دی. خلق کل شیء ثم ہدی، پھر اس کو راہ دکھائی. کس چیز کی راہ؟ کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس کے وجود کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں بنائی گئی، اور وہ چیز کس طرح بہتر طور پر کام کر سکتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بنایا، وہی ہمارا خالق ہے. بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتایا، اس دنیا میں رہنے کے طریقے سکھائے، اور ہر معاملے میں پوری تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی فرما دی، علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی. علمی طور پر قرآن مجید نازل کرنے کی شکل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی احادیث کی شکل میں، اور عملی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی شکل میں، کہ آپ نے صرف علم نہیں دیا، کام کر کے دکھا دیا کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے. کسی بھی پروڈکٹ کی بہتر کارکردگی اسی وقت ممکن ہوتی ہے جب وہ صحیح طور پر کام کرے، اور اس کے لیے جو مینول بنایا گیا ہے یا جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں وہ ان کے مطابق فنکشن کرے. مثلاً آپ کوئی بھی مشین خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینول بھی آتا ہے، انسٹرکشنز بھی آتی ہیں کہ اس مشین کو اس طریقے پر چلایا جائے. اگر آپ اس کو اس کے مطابق چلاتے ہیں تو وہ دیر تک ہمیں فائدہ پہنچاتی، لیکن اگر آپ اس کے خلاف جاتے ہیں تو وہ تھوڑے ہی دنوں میں بیکار ہو جاتی. الٹیمیٹلی ہم نقصان اٹھاتے ہیں. اسی طرح ہماری زندگی کا مینول بھی ہمیں دے دیا گیا ہے، ہماری رہنمائی کر دی گئی کہ ہمیں اپنے دن رات صبح و شام یہ زندگی کیسے گزارنی ہے. اس کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن چونکہ ہم علم حاصل نہیں کرتے، علم کے ماخذ تک نہیں پہنچتے، اس لیے اکثر اوقات اپنے طور طریقے یا اپنے آباء و اجداد سے لے لیتے ہیں، یا اپنے کلچر سے لے لیتے ہیں، یا ادھر ادھر کی کتابیں پڑھ کے اپنے لیے کچھ طریقے سیٹ کر لیتے ہیں. ان میں سے کچھ فائدے کے بھی ہوتے ہیں اور کچھ نقصان دہ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انسانوں کی دی ہوئی رہنمائی ہوتی. تو نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے رب سے رہنمائی حاصل کریں، اور رب نے رہنمائی کے لیے جو رسول ہمارے پاس بھیجا اس کی زندگی پر غور کریں کہ اس نے مختلف کام کس طرح کیے، اور پھر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالیں، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب تھے. اگر ہمیں اللہ کا محبوب بننا ہے، پیارا بننا ہے، اور اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو لازماً اپنے طریقوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ڈھالنا ہے. یہ سوچ ہم میں سے ہر مسلمان کی ہونی چاہیے، اور یہی چیز ہمیں دوسروں سے مختلف کرتی ہے. لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ کوشش نہیں کرتے، اسٹرگل نہیں کرتے، نتیجتاً بہت سی خیر سے محروم رہتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بہت سے فائدے حاصل ہوں گے. سب سے پہلی چیز قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. کس کی؟ کسی عام انسان کی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا ملے گا، کیوں، وائی؟ فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اگر تم نے رسول کی پیروی کی تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطائیں بخش دے گا، غلطیاں معاف ہو جائیں گی.
ہمیں معاف کر دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. کیا ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں؟ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں؟ تو اس کا نسخہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ اتباع رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا. پھر اسی طرح آخرت میں اونچے لوگوں کا ساتھ ہوگا، بڑے لوگوں کا ساتھ. دنیا میں بڑے لوگوں کے ساتھ کے لیے اکثر لوگ تمنا کرتے ہیں، کسی وزیر اعظم سے ملاقات ہو جائے، کسی گورنر سے ہو جائے، کسی MNA سے ہو جائے، جو بھی دنیاوی اعتبار سے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کی ملاقات کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں. یہ سب بڑے دنیا کی نظر میں بڑے ہوتے ہیں. پوری کائنات کے خالق اور مالک کی نظر میں بڑا کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. ایسے لوگوں کی رفاقت، ایسے لوگوں کی کمپنی، ایسے لوگوں کا ساتھ، ان کی ملاقات کیسے نصیب ہو؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ کون سا راستہ جاتا ہے ان سے ملاقات کو؟ فرمایا سورۃ النساء 69 میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور رسول کی پیروی کرے گا پس وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، یعنی جنت میں، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، پیغمبروں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین میں سے. اور سب سے اچھی رفاقت، کمپنی، دوستی یہی ہے، سب سے اچھی صحبت یہی ہے. کیونکہ آپ دیکھیے انسان کہاں خوش ہوتا ہے؟ اپنے پسندیدہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر. یہ لوگ اللہ کے پسندیدہ ہیں، تو ان کی کمپنی کس قدر پسندیدہ ہوگی اور کتنی پرلطف ہوگی. دنیا کی جتنی بھی اچھی اچھی نعمتیں ہیں وہ اچھے دوستوں کی رفاقت میں اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہیں. ان کی موجودگی میں چیزوں کا رنگ بدل جاتا ہے. وہی چیز ہوتی ہے، اگر آپ کا محبوب آپ کے ساتھ ہے تو اسی چیز کو آپ اور طرح انجوائے کرتے ہیں. اور اگر ایسا شخص آپ کے ساتھ ہے کہ جس سے آپ کو کوئی ضد ہو یا جس سے آپ کو نفرت ہو تو اچھی سے اچھی چیزیں اٹھا پھینکنے کو دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہیے یہ. باقی سب چیزیں انسانوں کے تابع ہیں، انسانوں کے لیے بنی ہیں، اور ان سے انسان فائدہ اور لطف لذت اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب اس کے ساتھ کمپنی اچھی ہو. ایسے لوگ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں ان کو اچھی کمپنی، اچھی صحبت نصیب ہوگی. پھر یہ کہ عظیم الشان کامیابی نصیب ہوگی، عظیم الشان کامیابی نصیب ہوگی. سورۃ الاحزاب 71 میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، تو اس نے یقیناً بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. اصل کامیاب وہ ہے، کس کو نہیں شوق عظیم کامیابیاں حاصل کرنے کا؟ ہر شخص چاہتا ہے نا کامیاب ہو، اور عام کامیابی نہیں، بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی اچیومنٹ. تو یہ کس کے لیے ہے؟ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے. ایسے لوگ ایک خاص نور اور روشنی حاصل کریں گے. الحدید 28 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو وہ تمہیں اپنی رحمت سے ثواب کے 2 حصے عطا کرے گا، دگنا ثواب دے گا، اور تمہارے لیے ایسا نور پیدا کر دے گا کہ تم اس کے ساتھ چلو گے، یعنی قیامت کے دن پھر اندھیروں میں نہیں، روشنی میں ہوگے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. پھر بخشش کا وعدہ، پھر جنت کا وعدہ. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ خوشخبریاں کس کے لیے ہیں؟ جس کی زندگی اللہ رسول کی اطاعت میں گزرے، ان کے طریقے پر گزرے، ان کی فرما برداری میں گزرے. اب یہ زندگی کیا چیز ہے؟ یہ زندگی صبح و شام سے مل کر بنتی ہے. صبح و شام ملا کر، دن اور رات ملا کر زندگی کا ایک دن بنتا ہے، اور پھر دن ملا کر ہفتے، اور ہفتے ملا کر مہینے، اور مہینوں سے سال، اور سال ہر سال پر محیط ایک زندگی ہوتی.
یہ زندگی اور یہ وقت انتہائی قیمتی ہے، یہ ہماری کمائی کا وقت ہے. اس سے پہلے ہم جہاں بھی تھے ہمیں نہیں معلوم کہاں تھے. روحیں تو اللہ نے ڈے 1 سے پیدا کر دی تھی. وہ ایک موت کی طرح کی زندگی تھی. پھر ہم زندہ ہوئے. اللہ نے ہمیں جسم دیا، جان دی، عقل، شعور، دل، دماغ، جذبات، بہت کچھ صلاحیتیں دے کر پیدا کیا، اور ہم سے کچھ چاہا کہ ہم اس کے وفادار بن کے رہیں، اس کے بندے، اس کی اطاعت کرنے والے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پھر عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے اس نے اپنے رسول بھیجے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے عملی رہنمائی کا ذریعہ بنا کے بھیجا، ان کی سنت کو محفوظ کر دیا، اور پھر یہ ہم پہ چھوڑ دیا کہ ہم اس کو کتنا سیکھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کتنا اس کا تعارف حاصل کرتے ہیں، اور کتنا اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلتے ہیں. کیونکہ وہ ایک کرائیٹیریا ہے، وہ ایک پیٹرن دے دیا گیا کہ اس کے مطابق چاہیے. مثال کے طور پر آپ اگر کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں تو پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا سیمپل دیتے کہ ایسی چیز چاہیے، اس کا سائز یہ، اس کا رنگ یہ، اس کی شکل ایسی ہے، اس کی خوشبو ایسی ہے، اس کا ذائقہ ایسا، وغیرہ وغیرہ، ہر چیز ڈیفائن کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی جنت کے لیے لوگوں کی سلیکشن کر رہا ہے. جنت انتہائی خوبصورت جگہ ہے کہ اس سے خوبصورت کوئی جگہ ہے ہی نہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کو خوبصورت لوگ بسانے، اور یہاں خوبصورتی سے مراد صرف شکل کا حسن نہیں، یہاں دل کی خوبصورتی، اخلاق کی خوبصورتی، عمل کی خوبصورتی، ایمان اور تقوی والے اللہ کے محبوب بندے، جن کی زندگی جتنی زیادہ مشابہ ہوگی کس کے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم سب کی یہ تڑپ اور تمنا ہونی چاہیے کہ ہم ہر پہلو میں دیکھیں کہ آپ کیا کرتے تھے، اس موقع پہ آپ نے کیا کیا، اس موقع پہ کیا کیا. کچھ صحابہ کرام کی صرف یہی دوڑ رہتی تھی، یہی دلچسپی رہتی تھی، یہی تجسس رہتا تھا، اسی چیز کے پیچھے لگے رہتے تھے کہ اچھا آپ نے اس موقع پر کیا کیا. مثلا مکہ فتح ہوا، آپ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں. جب باہر نکلتے تو صحابہ پوچھتے کس طرف رخ کر کے نماز پڑھی، کون سے پلر کے پاس، کیا کیا، ایک ایک چیز. اچھا کس راستے سے گزرے، کہاں بیٹھے، سواری کہاں روکی، کون سا لباس پہنا ہوا تھا. یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز صرف وہی جاننا چاہتا ہے جس کے اندر واقعی محبت ہو. اور آپ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بعد ایمان ہی قبول نہیں. اگر ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی محبت نہیں تو ایمان قابل قبول ہی نہیں. تو محبت یہ سب کچھ سکھاتی ہے. محبت کے بغیر یہ دلچسپی پیدا نہیں ہوتی کہ آپ جانیں کہ ہمارے نبی کب سوتے تھے، کب جاگتے تھے، جاگنے کے بعد کیا کرتے تھے، پھر وہ دن کیسے گزارتے تھے، پھر رات کو کیا کرتے، پھر یعنی پورے دن کی روٹین کیا ہوتی تھی، پھر پوری زندگی کی آپ کی کیا روٹین تھی، آپ نے کیا کیا، کیسے کیا، کب کیا، کتنا کیا. یہ صرف وہی جاننا چاہے گا جس کو آپ سے محبت ہوگی اور وہ اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کر لے، اس کو چن لے اور اسے اپنی ابدی جنتوں میں بسا دے، جس کے بعد کوئی موت نہیں، کوئی خاتمہ ہے ہی نہیں. وہ اصل گھر ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ہم دنیا کے گھروں پہ راضی ہو جاتے ہیں، دنیا میں کچھ مل جائے بس اس میں گم ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر اپنی انجوائمنٹ ڈھونڈنے لگتے ہیں. نہیں، گھر تو کہیں اور ہے، منزل تو کہیں اور ہے. یہ سارا وقت اس منزل کی تیاری کے لیے ہے، اور بالکل ٹھیک ٹھیک پیپر حل کرنا ہے ہم کو، ادھر ادھر نہیں ہونا. نمبر کٹ جائیں گے، پوائنٹس میں بھی کٹ گئے تو کہیں الٹیمیٹلی ڈگری درجہ نیچے نہ آ جائے. تو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز میں بھی دلچسپی ہونی چاہیے. ایک بہت عرصے سے میری یہ خواہش رہی، تمنا رہی، جب بھی میں سنت کے بارے میں پڑھتی ہوں، جب بھی یہ آیات پڑھتی ہوں، تو مجھے ہمیشہ میرے اندر ایک کسک اور ایک تڑپ رہتی کہ کیا میں نے جان لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی اپنے دن کا آغاز کیسے کرتے تھے، رات کو کیا کرتے تھے، سوتے کیسے تھے، دن کیسے گزارتے تھے. لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ نے عربی کیوں سیکھی، یا عربی کیسے بولنی آئی آپ کو، یہ کیسے سمجھ لیتی. میں نے کہا میرا صرف ایک شوق تھا، صرف ایک، اور وہ شوق یہ تھا کہ میں وہ ایکسپیرینس کرنا چاہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیسے باتیں کرتے تھے، کس زبان میں بات کرتے تھے، اور وہ کیا بولتے تھے. اور وہ جب آپ بولتے تھے
عربی میں بات کرتے تھے تو صحابہ جب سنتے تھے تو ان کے کان کے اندر سے وہ الفاظ، وہ لینگویج، وہ دل پہ جب جاتی تھی تو فیلنگ کیا ہوتی تھی. آج اردو میں ہم حدیثیں 10 دفعہ سنائیں وہ بات بنے گی نہیں جو عربی بات کر کے اس کو سنائی جائے جو عربی سمجھتا بھی ہو، وہ پھر دل پہ جائے. تو یہ صرف یہ ایک شوق تھا جس نے مجھے عربی زبان سیکھنے پہ مجبور کر دیا، اور میں نے اپنے شوق سے سیکھی. اور جب شوق لگ جاتا ہے تو پھر انسان کو رستے بھی مل جاتے ہیں، پھر محنت شروع کر دیتا ہے، پھر وہ قطرہ قطرہ جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آسانی بھی کر دیتا ہے. تو اسی طرح یہ ہمیشہ سے میرا شوق رہا کہ میں جانوں کہ آپ کی جب صبح آنکھ کھلتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے، اور کیا میں وہی کرتی ہوں. آپ اٹھ کے کیسے بیٹھتے تھے، پھر بستر سے باہر کیسے آتے تھے، واش روم جانے تک کیا کرتے تھے، واش روم میں جا کے کیسے، واپس کیسے، چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز. اور پھر یہ کہ صحیح احادیث کی روشنی میں، اور پھر وہ اس طرح ہو کہ میں عمل بھی کر سکوں، وہ طریقہ ہو کہ میں بھولوں تو مجھے یاد آ جائے. میرے پاس کوئی ایسی چیز ہو کہ میں اپنے آپ کو بار بار چیک کرتی ہوں، اچھا یہ میں نے کر لیا، یہ میرے اندر آ گیا، اچھا ابھی نہیں آیا، اچھا پھر تاکہ بار بار بھولو تو پھر یاد آئے. اسی شوق اور اسی جذبے نے یہ چند احادیث اور اذکار جمع کروائی جو سونے جاگنے سے متعلق ہے. اس میں یہ دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا کہ 100% ہر چیز آ گئی، لیکن ایک انسانی کوشش کی حد تک جو کچھ مل سکا، جو محدود علم کے مطابق جان سکے، اس کو آپ کے لیے اکٹھا کیا گیا اس میں. اور اس میں صرف میری کوشش نہیں، ایک پوری ٹیم ہے اس کے پیچھے جنہوں نے ان احادیث کو دوبارہ ایک ایک چیز کو ویریفائی کیا، حدیث کی کتابوں میں دیکھا اور ان کے الفاظ کو چیک کیا، پھر ترجموں کو چیک کیا، پروف ریڈنگ، ایڈیٹنگ، ٹائپنگ، اور پھر اس کو کورل میں لے جانا، اور پھر سارا دن بغیر کچھ کھائے پیے کام کرنا، گھر والوں کی ڈانٹ سننا، اور پھر جب یہ کتاب پشاور پہنچی تو ان کی راتوں کا جاگنا تاکہ یہ چھپ جائے آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے. کیونکہ یہ سارا کچھ میں زبانی لیکچر دے کے بھی جا سکتی تھی، میں آتی سناتی چلی جاتی اور آپ سنتے واہ واہ کرتے چلے جاتے. پھر بعد میں کوئی چیز یاد آتی کہاں سے چیک کرتے، آپ کے پاس تو کچھ نہ ہوتا. اور پھر اگر جو دعائیں آپ پڑھیں گے تو یہ یاد ہی نہیں ہے تو کہاں سے یاد کریں. کیا آپ میں سے ہر ایک کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ میں سے ہر ایک جا کے بڑی بڑی کتابوں سے یہ سب کچھ پڑھے، پھر اس کو اپنے لیے نوٹ کرے اور پھر اس میں یہ چیک کرے کہ کیا صحیح ہے اور کیا ضعیف ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ سارا کچھ اپنے ہاتھ سے لکھے یا ٹائپ کرے. سارے لوگ نہیں کر سکتے. تو اس لیے آپ کی خدمت میں پکی پکائی کھیر حاضر ہے. اب آپ کو چکھنی ضرور ہے، کیونکہ جب کوئی بہت محنت سے کچھ پکاتا ہے نا تو اس کا کیا دل چاہتا ہے کہ لوگ اس کو کھائیں اور شوق سے کھائیں، خوشی سے کھائیں. اور اگر ان کا دل بھرا ہوا ہے پہلے سے ہی کچھ اور کھا کے تو چکھے ضرور، کیا پتہ لطف آ جائے اور ساری کھا لیں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ اردو بھی پڑھ سکتے ہیں، عربی بھی پڑھ سکتے ہیں. میں صرف ایک دفعہ آپ کے ساتھ ریڈنگ کر دوں گی تاکہ آپ کے لیے کوئی چیز اگر کلیئر نہیں تو پھر واضح ہو جائے. اور اس کے بعد آپ کا کام کیا ہے بتائیں گے، آپ کیا کریں گے اس کے بعد؟ الحمدللہ پہلا کام عمل، پہلا کام انشاءاللہ ہم عمل کریں گے اور اپنے آپ کو بار بار چیک کریں گے. اچھا یہ میں کرنے لگ گئی، ٹھیک ہے، ہو گیا، ٹک ٹک ٹک. نہیں ہوا، اچھا میرے تو اتنے مارکس کم ہیں، اپنی ایویلویشن خود ہی کر لیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ نمبر 2، عمل کے بعد دوسروں تک پہنچائیں گے. اس کا نقطہ آغاز کیا ہوگا؟ گھر والے. ویری گڈ. اپنے بچوں سے شروع کریں، اپنے شوہر، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتے دار. اچھا بتائیے کہ فیملی ٹری ہے آپ کے پاس؟ سارے خاندان کی لسٹ ہے؟ اگر نہیں تو صلہ رحمی کیسے ہو سکتی؟ اگر یہ جانتے ہی نہیں، آپ اپنا نسب نامہ ہی نہیں جانتے، نانی دادی کا نام ہی بھول چکے ہیں بچے. اب واقعی ایسی جنریشنز آ رہی ہیں دنیا بھر کے، ان کو فلم سٹارز اور ہیروز اور معلوم نہیں کیا کچھ سب کا پتا ہوگا، اپنے خاندان کا نہیں پتا، رشتوں کے نام نہیں پتا، خالہ کس کو کہتے ہیں، پھوپھی کس کو کہتے ہیں. اب انگریزی اسکولوں میں پڑھنے والے اور انگریزی بولنے والے بچوں کو یہ بھی نہیں پتا چلا، سب آنٹی ہیں، یہ بھی آنٹی وہ بھی آنٹی، خالہ اور پھوپھی کا فرق نہیں پتا ہو. تو اس لیے کسی وقت ان کو لے کے بیٹھے اور ان کے سامنے اپنی امی ابا سے شروع کر کے پھر ان کے جتنے بچے، پھر ان کے آگے جتنے بچے. اب تو انٹرنیٹ پہ ایسے پروگرام بھی موجود ہیں، ایسی سائٹس موجود ہیں کہ جن کے اندر آپ سبسکرائب کر لیں تو وہ آپ کو پورا آپشن دیتے ہیں، آپ بھرتے جائیں جتنے بھی آپ کے رشتے دار ہیں سب کے نام ٹائپ کر لیں. تو
اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی اپنے اپنے بھریں اور ان نام پوچھیں. ابھی ریسنٹلی میرے ایک بھائی جا رہے تھے باہر، تو ہم نے ایک سارے خاندان کو اکٹھا کیا، تو میں نے اپنے بیٹے کو یہ ٹاسک دیا کہ تم ایک چھوٹا سا کوئز رکھو سب کے لیے. تو اس کے 4 حصے کیے ہم نے، ایک ریلیجن، فیملی، پاکستان اور ریلیجن 2. ریلیجن میں کیا تھا کہ جیسے مختلف اسلامی تاریخ یا سیرت سے سوال، اور پاکستان میں پاکستان سے متعلق کچھ چیزیں، فیملی میں فیملی سے متعلق مختلف لوگوں کے نام اور ڈیٹ آف برتھ اور اس طرح کی، اور چوتھی چیز ریلیجن 2 جیسے فقہی سوالات وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کے. تو الحمدللہ سب لوگ جب آ گئے تو اسی طرح ہم سب بٹھا دی، اور ایک بورڈ کے اوپر وہ تھوڑا سا وہ بنا کے کوئز کا نقشہ، اور پھر کوسچنس، اور ٹیمز بنا دی ہر فیملی کی ایک ایک ایریا میں جو بیٹھے ہوئے تھے. اس لیے صرف شیئر کر رہی ہوں آپ سے کہ آپ لوگ بھی اس کو کر سکتے ہیں. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا، ورنہ کیا ہوتا ہے جب سب لوگ کھانے پہ آتے ہیں ہر کوئی کھانا اٹھاتا ہے، کوئی وہاں بیٹھ گیا کوئی وہاں بیٹھ گیا، ینگ بچے الگ بیٹھ گئے، چھوٹے بچے الگ بیٹھ گئے، ادھم مچا دیا، کچھ خواتین الگ بیٹھ گئی، مرد الگ بیٹھ گئے. بھائی اکٹھے کس لیے ہوئے تھے جب آپس میں سب نے کوئی ایک دوسرے سے شیئر نہیں کیا. اور پھر ہم عام طور پہ کہتے رہتے ہیں اچھا بچے الگ ہو جائیں، بچے چلے جائیں یہاں سے تاکہ ہم اوٹ پٹانگ باتیں کر سکیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. ایک چیز ایسی، کوئی نہ کوئی گیم، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں سارے چھوٹے سے لے کے بڑے سب انوالو ہوں. اور بچوں کو بتاؤ کہ بڑے کیا بات کر رہے ہیں، ان کو بھی بات کرنی آئے، وہ اس سے بھی ان کے اندر میچورٹی آتی. تو بہرحال اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سب کو یہ پتا چلا کہ کس کے کتنے بچے ہیں. مثلا ایک سوال اس میں یہ تھا کہ فیملی کا سب سے چھوٹا بچہ کون سا ہے. اب سب سوچ لیں کہ اچھا سب کے بعد میں کون پیدا ہوا ہے، اچھا اس کا نام کیا ہے. اور باقی کچھ لوگوں کو نام نہیں آتا تھا، کیونکہ ہم کہتے ہیں اچھا ہاں ٹھیک ہے پیدا ہو گیا، مبارک ہو، نام پوچھا بھول گئے، ختم. کیسے صلہ رحمی کریں گے؟ تو اس کے لیے بھی علم چاہیے، جاننے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح اب آپ نے اگر ٹری بنا لیا ہے، جان لیا ہے، تو پھر یہ چیک کرنا شروع کر دیں کہ ان کو یہ پتا ہے جو مجھے پتا ہے، کیا میں نے شیئر کر لیا. پہلا حق تو خاندان کہنے کہ میں ان کے ساتھ شیئر کروں. اچھا ہم خاندان والوں کو بڑے بڑے گفٹ دیتے رہتے ہیں لیکن کوئی اچھی کتاب نہیں دیتے. ہم یہ سوچتے نہیں وہ مائنڈ کریں گے کہ یہ بہت ملانی خود ہو گئی ہے تو ہم پہ امپوز کرنے لگی یہ چیزیں. کہتے رہے، وہ تو ویسے بھی کہتے ہیں. آپ ٹھیک ہے جو آپ نے گفٹ دینا دیں، لیکن ایک روٹین بنا لیں. ہر گفٹ کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب، کوئی چھوٹا سا کارڈ، کوئی کیسٹ، کوئی CD، کوئی چیز ایسی ضرور دیں. کیونکہ جب وہ گھر میں پڑی ہوگی تو کیا ہوگا، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی سن لیتا، کوئی نہ کوئی پڑھ لیتا، کوئی نہ کوئی جان لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ ہوگا. تو میں یہ چاہوں گی کہ اس طرح کی کتاب آپ تحفے میں بھی دیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو ایک ایک چیز، اگر وہ سنتے ہیں تو بٹھا کے کتاب پڑھا دیں، اگر کتاب نہیں پڑھ گئے تو آپ ان کو کسی بھی طرح میک شور کریں کہ آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا. آپ نے ان کو بتا دیا کہ ہمارے پروفٹ ایسے تھے، اب ان کا ذمہ ہے وہ کریں یا نہ کریں، لیکن ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ دوسروں کو بتانے میں اثر کب آئے گا، جب ہم خود کریں گے. اگر ہم بچے کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کرو اور ہم خود کر نہیں رہے تو اس کو اثر نہیں ہوگا، وہ عمل نہیں کرے گا. تو پہلے خود کر لیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ بتا دیں، ایک ایک چیز کرتے جائیں، بتاتے جائیں. تو یہ دوسرا کام ہے آپ نے کہ اس علم کو، اس سنت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ جب ایک سنت کو زندہ کیا جاتا ہے تو اس کا بہت ثواب ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس نیت کے ساتھ بھی اس علم کو دوسروں تک پہنچانا ہے کہ ہم سنت کو زندہ کرنے والے بنے. اور پھر اسی طرح وہ جو فائدے ہیں کہ جو بھی میں نے بتایا، اللہ کی محبت حاصل ہوگی، گناہ بخشے جائیں گے، نور نصیب ہوگا، عظیم الشان کامیابی حاصل ہوگی، یہ سارے وعدے اللہ کے پورے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. یہ تھا اس کتاب کا تھوڑا سا پس منظر. اب یہ کہ انشاءاللہ ہم ان سنتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت کی شکل میں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ، آرام کا ذریعہ. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور بنایا ہم نے رات کو لباس، پردہ پوش. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور بنایا ہم نے دن کو کام کا وقت. تو یہ ہے اللہ کی تخلیق اور اس میں دن اور رات کی ترتیب اور دن اور رات کے کاموں کی تقسیم.
ٹائم مینجمنٹ, کہ نیند انسان کے لیے بہت ضروری ہے. رات انسان کے لیے آرام کا ذریعہ بنی ہے, نیند کے لیے ہے, اور دن اللہ نے کام کے لیے بنایا, کمائی کا ذریعہ ہے, معاش کا ذریعہ ہے. صفحہ نمبر 4 سے کھول لیجئے. نیند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک قابل ذکر نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اور تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے. یعنی رات کو بھی ہم سوتے ہیں اور دن کو بھی سو جاتے ہیں, یعنی قیلولہ وغیرہ. اور سونے کے بعد جب ہم چاق و چوبند ہو کر اٹھتے ہیں تو پھر کام کاج کرتے ہیں. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. بے شک اس میں سننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں. سننے والوں کے لیے, سننے کی بات کیوں کی گئی؟ پڑھنے والوں کے لیے نہیں, سننے سے زیادہ سمجھ آتی. اور ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا لیکن زیادہ لوگ سن سکتے ہیں. اچھا, قرآن سنوایا گیا ہے اور نیند میں آپ سن نہیں سکتے. اور ایک ٹپ آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو اپنے کانوں کے آس پاس کوئی چیز رکھ لیں, جیسے چھوٹی چھوٹی گدیاں نا, پیڈ. تو جو ہی آپ کے کان سکون میں آئیں گے تو آپ کو نیند آنے لگے گی. اس طرح بچہ جب نہ سوئے تو اس کے کان پہ اگر آپ تھوڑی دیر ہاتھ رکھ دیں تو سو جائے گا. تو نیند جو ہے وہ اللہ کی نشانی ہے. بے شک اس میں سننے والوں کے لیے بہت سی نشانی ہے. دن بھر کی مسلسل مشقت, محنت اور تھکاوٹ کے بعد نیند انسان کو سکون اور راحت دیتی. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سورۃ القصص. اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اس کا فضل تلاش کرو اور تم شکر ادا کرو. نیند انسان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ انسان دن بھر اپنے کام کاج احسن طریقے سے انجام دے سکے اور تاکہ اللہ کا شکر گزار ہو. کیونکہ جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو نہ بندوں سے سیدھے منہ بات کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کا شکر ادا کر پاتے ہیں. شکر گزاری کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھے اور اس کی پسند کے مطابق زندگی گزارے. اس کی پسندیدہ زندگی کے سب طریقے ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم رات کو سونے سے قبل, دوران اور بعد میں کیا طریقے اختیار کریں. سب سے پہلی چیز, سونے سے پہلے کرنے کا اہم ترین کام نماز عشاء ادا کرنا. رات کو سونے سے قبل نماز عشاء ادا کر لیں. اس سے پہلے سونے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. حضرت ابو برزہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونے کو کان یکرہ, ناپسند کرتے تھے. تو کیا اصول نکلا؟ عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سونا چاہیے. کچھ لوگ جیسے دن بھر کام کر کے تھکے ہوتے ہیں, ایک بازو کو دن لمبے ہو جاتے ہیں, نماز دیر سے ہوتی ہے, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, پہلے سو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں 12 بجے تک پڑھ لیتے ہیں, اور پھر 12 سے بھی کچھ آگے چلے جاتے ہیں, اور پھر سستی ہو جاتی, اور پھر آہستہ آہستہ نماز کی عادت بھی ختم ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو نماز عشاء میں سستی منافقت کی علامت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء. منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے بھاری کوئی نماز نہیں ہوتی. کل ایک بچی نے فون کیا کہ مجھے آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے, میرا ایک رشتہ آیا ہوا تو میں وہاں ہاں کروں یا نہ کروں. میرا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا لڑکا نماز پڑھتا ہے, کیونکہ باقی چیزوں پہ تو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے, مال و دولت پہ اور بہت سی چیزوں پہ, لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ وہ چونکہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک حد فاصل ہے. تو کہنے لگی کہ وہ کہتا میں 3 نمازیں پڑھتا ہوں. میں نے کہا کون سی 3؟ جان بوجھ کے میں نے کہا کون سی 3؟ کہنے کی دن کی 3, فجر اور عشاء نہیں پڑھ سکتا. فجر کو آنکھ نہیں کھلتی اور عشاء تھکاوٹ کی وجہ سے رہ جاتی ہے. وہ آپ کو دن بھر بندے کام کر کے آتے ہیں تو پھر آ کے ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے, کھانا کھایا, وہی صوفے پہ ہی سو گئے, پھر دوسرے نے ہلا جلا تو اٹھ کے بیڈ پہ جا پڑے, نماز گئی. اب آپ دیکھیے کہ جس پر یہ 2 نمازیں بھاری, اب اس بچے کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کام کے کرنے والے کے لیے کیا کہا گیا, اس کے ایمان میں ہی خلل ہو گیا. میں نے کہا آپ اس کو صاف بتا دیں کہ اگر آپ یہ 2 نمازیں پڑھیں تو میں شادی کے لیے تیار ہوں, کیونکہ
اگر کسی کا اخلاق اچھا ہے اور باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں اور یہاں دو چھوٹی سی کمی، تو صرف ریجیکٹ کرنے کا نہیں سوچنا چاہیے، دوسرے سے بات کرنی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ام سلیم کا رشتہ بھیجا تو انہوں نے کیا کہا؟ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میرا مہر اسلام ہوگا اور مجھے کوئی اعتراض نہیں. انہیں یہ تھوڑا کہا کہ تم کافر ہو، میں تو کر ہی نہیں سکتی کوئی. ہم اسی وقت بس کاٹ کے رکھ دیتے ہیں لوگوں کو. یہ نہیں کرنا چاہیے، دوسرے کو بتانا چاہیے کہ کون سی چیز ہمیں پریشان کر رہی ہے آپ کی، آپ اس چیز کو درست کر لیں. تو بہت سارے لوگ بہت خیر ہوتی ہے، صرف لا علمی سستی کی وجہ سے وہ کام چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہرحال تو کتنے بھی آپ تھکے ہوئے ہوں، عشاء سے پہلے نہیں سونا، یہ پہلی سنت ہے. پھر نماز وتر کا اہتمام کرنا. نماز وتر جو ہے فرض نماز کے بعد سب سے اہم نماز ہے، رات کی آخری نماز ہے. اگر تہجد کے لیے نہ اٹھنے کا اندیشہ ہو تو وتر بھی پڑھ کر سوئیں. حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خاف الا يقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ، صحیح مسلم. جسے یہ اندیشہ ہو کہ وہ وتر پڑھنے کے لیے رات کے اخیر حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو اسے رات کے پہلے حصے میں عشاء کے بعد نماز وتر پڑھ لینی چاہیے. لیکن اگر عادت ہو تہجد میں اٹھنے کی تو وتر چھوڑ کر سوئیں، کیونکہ ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں ہوتے، ایک ہی دفعہ وتر ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ 2 دفعہ وتر پڑھیں گے تو وتر رہے گا ہی نہیں، وہ کیا بن جائے گا؟ طاق نہیں رہے گا، جفت بن جائے گا. تو اس لیے ایک ہی بار وتر پڑھنے ہوتے ہیں اور اس کو پھر آخری نماز بنائیے. جی پہلے نوافل پڑھ کے پھر وتر پڑھتے ہیں. اب یہاں آپ ایک ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں کہ وتر نماز کے بارے میں مزید احادیث پڑھیں. مثلا بلوغ المرام ایک کتاب ہے، اس میں بہت سی احادیث آپ کو مزید وتر کے بارے میں ملیں گی، ان کے پڑھنے کا طریقہ یا اس کی فضیلت یا اس میں کب پڑھنے چاہیے، کتنے پڑھنے چاہیے وغیرہ وغیرہ. تیسری چیز، جلد سونا. نماز عشاء کے بعد سونے میں تاخیر نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد باتیں کرنا پسند نہیں فرماتے تھے سوائے کسی اشد ضرورت کے. حضرت ابو برزہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے. نماز عشاء سے پہلے سونا پسند نہیں کرتے تھے اور نماز عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے. کان یکرہ، یکرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کراہت کا. آپ اس سے کراہت کرتے تھے کہ عشاء کے بعد بہت باتیں کی جائیں، کراہت. اب اس کی انٹینسٹی محسوس کیجئے. اچھا ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم جلدی سے عشاء پڑھ لیتے ہیں تاکہ پھر گپ شپ کریں. بالکل اپوزٹ. اس میں کیا حکمت ہے کہ انسان آخری چیز نماز کو بنائے اور اس کے بعد پھر سو جائے. کیونکہ انسان جب اللہ کے ذکر کے ساتھ پاکیزہ وضو وغیرہ کر کے سوتا ہے، کام ڈاؤن ہوتا ہے، اس کی سلیپ زیادہ بہتر ہوتی ہے. 12 بجے نماز قضا ہو جاتی ہے، افضل ٹائم نکل جاتا ہے، یعنی کہ وقت گزر جاتا ہے. لایانی گفتگو سے پرہیز کرنا. حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والسمر بعد ہدوء اللیل. الادب المفرد للبخاری. رات کا اندھیرا پھیل جانے کے بعد، اور ہدوء کا مطلب ہوتا ہے رات پرسکون ہونے کے بعد. اندھیرا پھیلنے سے زیادہ یہاں ہدوء کا معنی ہوتا ہے جب رات پرسکون ہو جائے، یعنی رات گہری ہو جائے. اندھیرا پھیلنے سے مراد مغرب کا اندھیرا نہیں ہے یہاں کہ اسی وقت پھر سو جائے انسان. ہدوء اللیل، رات پرسکون ہونے کے بعد لایانی گفتگو سے پرہیز کرو. یعنی آپ نے یہاں حکم دے دیا کہ ایسا نہیں کرو، زبان سے بھی روکا. ایک آپ کا عمل ہے اور ایک آپ کے حکم ہے، دونوں طرح روکا ہے. آپ دیکھیں گے کہ بعض احادیث میں صرف آپ کا عمل پتہ چلتا ہے تو ہم اس کو دیکھ کے اپنا عمل بدل لیتے ہیں. بعض میں آپ کی پسند اور ناپسند کا پتہ چلتا ہے. پچھلی حدیث سے ناپسندیدگی پتہ چلی. بعض احادیث میں آپ زبان سے بول کے روکتے ہیں کہ ایسا نہیں کرو، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے زبان سے بھی منع کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کی نیند رات کو ڈسٹرب رہتی ہے اور اس میں آپ کو وہی باتیں بار بار خواب میں آ رہی ہوتی ہیں جو آپ نے سونے سے پہلے کی ہوتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی اس عمل کا لایانی باتیں کرنے اور لڑائی جھگڑے اور غیبت اور ادھر ادھر کی فضول بے مقصد بے معنی باتیں کرنے سے آپ کے اندر ایک عجیب سی، آپ کے پورے سسٹم میں ایک بےچینی آ جاتی ہے، آپ اندر سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. پھر جب آپ لیٹتے ہیں تو کافی دیر سوچتے رہتے ہیں
اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا, اس نے فلاں نے یہ کیوں کہا, فلاں یہ ایسا کیوں کرتا ہے, ایسا نہیں ٹھیک, وہ نہیں ٹھیک, کرتے کرتے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ وہی چیزیں سوچتے ہیں, وہ پھر آپ کے عمل کا, شخصیت کا ایک حصہ بن جاتی ہیں. آپ نے کئی دفعہ نوٹ کیا ہوگا کہ اگر بچہ کسی خاص بات پر روتے روتے سویا ہے تو وہ رات کو بعض اوقات نیند میں باتیں کر رہا ہوتا ہے, رو رہا ہوتا ہے, بول رہا ہوتا ہے. کبھی ہوا ایسے, وہی چیز مانگ رہا ہوتا ہے, اور صبح اٹھتا ہے تو پہلی بات وہی کرتا ہے, کیونکہ وہ ہمارے شعور سے لاشعور تک میں چلی جاتی ہیں وہ باتیں جو ہم آخری بات رات کو کرتے ہیں. تو اس لیے باتوں کے ساتھ دن کا اختتام نہیں کریں, اللہ کے ذکر کے ساتھ کریں. اور ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ نیند موت سے بہت قریب ہے. نیند موت کی بہن ہے. جب انسان سوتا ہے تو اس کی ایک روح لے لی جاتی. اب اگر آپ سو رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ کسی سے لڑ جھگڑ کے اور غیبتوں کی پٹاری باندھ کے سوئے ہیں اور اٹھے ہی نہیں دوبارہ, کس قدر خسارے میں. انجام اختتام کس چیز پر ہوا, آخری عمل کیا ہوا, سوچئے ذرا. تو اس لیے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انسان ایسا کچھ عمل کر کے سوئے کہ پھر وہ اس کی زندگی کا ہی نہ آخری عمل بن جائے, اور پھر جب اٹھے تو اسی حال میں اٹھے, ناراضگیاں لے کے لوگوں کے دلوں میں اور حسد اور بغض لے کے سوئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اب سونے کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کریں گھر کے. یعنی بستر پہ جانے سے پہلے کیا کریں, سارے گھر کا راؤنڈ لیں, کیونکہ بعض گھروں میں 3 4 انٹرنسز ہوتی ہیں. کوئی بیک ڈور ہے کچن کی طرف سے, تو کوئی سرونٹ کوارٹر کی طرف جا رہا ہے, تو کوئی گیٹ ہے باہر کا, تو کوئی اندر کا دروازہ, تو کوئی کسی اور طرف سے نکل رہا ہے, کوئی سیڑھیاں نیچے اتر رہی ہیں, کوئی اوپر جا رہی ہیں. کئی قسم کے راستے ہوتے ہیں, ایگزٹس ہوتے ہیں. تو آپ کیا کریں, پورا راؤنڈ لیں, ایک عادت بنا لیں, ایک طرف سے لے کے دوسری طرف تک, پورے اینڈ تک. اور پھر یہ ڈیوٹی ڈیفائن ہونی چاہیے, ہسبینڈ نے کرنا ہے یا وائف کرنا ہے یا بچے نے کرنا ہے, کس نے کرنا ہے. کیونکہ بعض اوقات ایک دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں, سویرے اٹھتے سب ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتے, دروازے کھلے تھے, وہ کہتا ہے تم نے نہیں کیے, وہ کہتی ہے تم نے نہیں کیے. تو یہ بھی جھگڑے کا سبب بن جاتے ہیں. اس لیے اگر شوہر کی ذمہ داری ہے تو وہ پوری کرے, اگر بیوی ہے تو وہ, اور اگر ایک نہیں گھر میں تو دوسرا. اور اس کام کو بھی سنت سمجھ کے کریں اور بسم اللہ پڑھ کر کریں, ٹھیک ہے, پھر یہ عبادت ہو جائے گی بات. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اغلق الابواب واذکر اسم اللہ فان الشیطان لا یفتح بابا مغلقا. صحیح مسلم. دروازوں کو بند کر لیا کرو اور اللہ کا نام لے لیا کرو, کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا, یعنی چور بھی نہیں آئیں گے پھر, ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنے گھر کو ایک طرح سے محفوظ کر لیتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ. آگ بجھانا, سونے سے پہلے گیس اور بجلی کے آلات احتیاط سے بند کر دیں, یعنی میک شور. اسی طرح جیسے آپ گھر سے نکل رہے ہیں, مثلا کل ہم نے پشاور آنا تھا, تو میں نے آخر میں سارے گھر کا راؤنڈ لیا اور سارے سوئچ بند کیے, سارے کنیکشن بند کیے. جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اے سی کا بٹن ہے, وہ کھلا ہے, گرمیاں گزر گئی اور ہم بند ہی نہیں کیا, بس تو جلدی کر دینا چاہیے, کیونکہ بجلی کی فلکچویشن ہوتی ہے تو وہ آلات کو ویسے بھی نقصان دیتی, تو اس کو بھی بند کر دیں. کمپیوٹر جہاں کنیکٹ کرتے ہیں وہاں بند کر دیں, اگر زیرو کے بلب لگے, کچھ بھی جہاں جہاں جتنے بھی کنیکشن ہیں سارے بند کریں, کیونکہ کبھی شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ. تو اس کو بھی اپنے تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ میں ڈال لیں کہ گھر سے نکلنے سے پہلے اور خصوصاً سونے سے پہلے سنت سمجھ کر کیا کریں, آگ بند کر دیں, چولہا بند کر دیں, بجلی بند کر دیں. حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون. صحیح بخاری. تم اپنے گھروں میں, تو نہیں تم ہے, جمع کا صیغہ ہے, لا تترکو, تم اپنے گھروں میں آگ کو جلتا نہ چھوڑو جس وقت تم سو رہے ہوتے ہو. تو بات یہ ہے کہ جس وقت تم سو رہے ہوتے ہو اپنے گھروں میں آگ کو جلتا نہ چھوڑو. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا کہ مدینہ میں ایک گھر رات کے وقت جل گیا, آگ لگ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کہا گیا, یعنی آپ کو بتایا گیا کہ آگ لگ گئی فلاں گھر میں, تو آپ نے فرمایا, ان هذه النار انما هي عدو لكم فاذا نمتم فاطفئوها عنكم. صحیح بخاری. بے شک یہ آگ تمہاری دشمن ہے. آگ کو دشمن بتایا گیا ہے, جیسے شیطان دشمن ہے, آگ بھی دشمن ہے. اس لیے جب سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو, یعنی دشمن جاگتا نہ رہے, بند ہو جائے.
حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطفئ المصابیح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. صحیح البخاری. رات کے وقت چراغ بجھا دیا کرو کیونکہ کبھی کبھی چوہیاں چراغ کی بتی لے جاتی ہے، یعنی تیل میں منہ ڈال کے وہ چراغ کی بتی لے گئی اور گھر والوں کا سامان جلا دیتی. تو پہلے زمانے میں آگ کے لیمپ ہوتے تھے یا دیے ہوتے تھے اور اس میں کبھی زیتون کا تیل یا کوئی اور تیل ایسا ڈالا جاتا تھا. تو میں نے اپنے بچپن میں بھی دیکھے ہوئے، اب بھی بعض اوقات لوگ ایسی جلاتے ہیں. تو اس میں کہتا تھا وہ بتی جو ہے وہ تیل کے اندر ڈوبی رہتی ہے اور بتی کا جو حصہ باہر ہوتا ہے وہ جل رہا ہوتا ہے اور وہ تیل کی سپلائی آتی رہتی ہے تو چراغ جلتا رہتا ہے. تو بعض اوقات چوہیاں اس میں سے دوسرے اینڈ سے وہ بتی لے کے جب وہ بھاگتی ہے تو ظاہر ہے کہ بتی کے ساتھ تیل بھی ہے تو شعلے بلند ہو جاتے ہیں، تو وہ آگے کپڑا ہے یا کوئی اور چیز ہے تو باقی حصہ بھی جل جاتا ہے. اس لیے رات کو فالتو بتیاں ویسے بجھا دینی چاہیے. اگر اس قسم کی کوئی آگ جلا رہا ہے، کبھی بعض وقت کو باربیکیو ہو رہا ہے، پارٹی ہو رہی، کچھ ہو رہا ہے، تو اس میں لوگ باہر کے حصے میں بھی ایکسٹرا آگ جلاتے ہیں، تو بھی آپ احتیاط کریں، سننا سمجھ کر. آخری چیز یہ ہے کہ ان کوئلوں وغیرہ کو بھی بجھا کے سوئیں. برتن ڈھانکنا، کھانے پینے کے برتن ڈھانک دیں یا اوندھے کر کے رکھیں، یہ بہت زبردست سنت ہے، بہت سی بلاؤں سے حفاظت. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے ہم پانی پیتے ہیں گلاس کھلا چھوڑ کے رکھ گئے کچن میں، ہوتا ہے نا ایسے، کبھی کیا آخری چیز چائے پی قہوہ پیا، اب کون سستی کے مارے اٹھے اور اس کو الٹا کرے اور رکھے، بس اٹھا کے کچن میں رکھ دیا یا اور کچھ نہیں تو نیچے ہی رکھ دیا، ٹیبل پہ رکھ دیا، ڈیسک پہ کہیں بھی رکھ کے سو گئے. وہ ساری رات پیالی کھلی رہتی ہے، کوئی کیڑا مکوڑا آئے اندر منہ ڈالے، زہر پھیلائے، اپنا گندگی چھوڑے، جو مرضی کرے. ہم سویرے اٹھیں گے اور اسی میں بعض اوقات اور پانی ڈال لیا اور پی لیا. یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطفئوا المصابیح باللیل اذا رقدتم واغلقوا الابواب واوکئوا الاسقیۃ وخمروا الطعام والشراب. جب رات کو سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو، دروازے بند کر لیا کرو، مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو. پہلے زمانے میں پانی کے لیے وہ مشکیں ہوتی تھی نا، تو اس کو کھلا نہ چھوڑو، کیا پتہ کوئی چیز اندر گھس جائے، اس کو باندھ دو. اور کھانے پینے کی چیزیں ڈھانک دو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے فروٹ پڑا ہوتا ہے ہم کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کھلا نہیں چھوڑے، اس کے اوپر کوئی اچھا سا اپنی کاریگری دکھائیں، کوئی کروشیا بنائیں، کوئی اور اس طرح کی چیز، تو یا کوئی سادہ کپڑا ہی لے کر اس کے اوپر پھیلا دیں، خالی نہیں چھوڑیں. کہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ رات کو جو ہوتی ہے نا چپکلی، جب آپ سو جاتے ہیں تو وہ آ کے آپ کے پھلوں شلوں کے اوپر، کھانے پینے کے اوپر خوب سیر سپاٹا کر کے جاتی ہے، یا کوئی چوہی پھر رہی ہوتی ہے تو وہ آ کے انجیکٹ کر جاتی ہے اپنا اندر اس میں کچھ، اور آپ کہتے ہیں چھوٹا سا سوراخ کیا نا، منہ سے کاٹا صاف کیا کھا لیا، تو وہ کیسی کیسی بیماریاں اندر چلی جاتی ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو اٹس ان ہائیجینک. لیکن ہم صرف اس اینگل سے نہیں کریں گے، یہ ہم کس لیے کریں گے؟ ہمارے رسول نے ہم کو یہ بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس لیے کریں گے. گلاس اگر آپ نے پانی پیا تو کیسے رکھیں گے؟ الٹا کر دیں گے. قہوہ پیا ہے تو کپ الٹا کریں گے. اسی طرح کچن میں برتن الماریوں میں رکھ دیں گے. اگر پڑے ہیں کسی چھبے وغیرہ میں تو کیا کریں گے؟ اوپر کپڑا رکھ دیں گے. فروٹ وغیرہ ڈھانک دیں گے. ہر چیز ڈھانک کے نکلے. یہ سلیقہ سیکھنا بہت ضروری. یہ نہیں آٹا کھلا، چاول کھلے، پلیٹیں بچوں نے کھائیں وہ ایسے ہی پڑی ہیں سنک میں، کاکروچ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پل رہے ہیں، موٹے ہو رہے ہیں، چوہے پھر رہے ہیں، کوئی خبر نہیں. کیا ہے اصل میں ہم نے قرآن کورس جوائن کیا ہوا ہے اور ہم بہت مصروف ہو گئے ہیں، اس لیے ہم اتنے پھوڑ ہو گئے. کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں ہم دین کا؟ طالب علم تو ایسے نہیں کرتا. یہ بیسک سلیقہ ہے جو سنت سے ہم سیکھ رہے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کتنی بعید تھی، کیا کیا انہوں نے ہمیں بتایا. عورتوں کے کرنے والے کام ہیں نہیں سارے، تو آپ نے اس میں بھی ہمیں رہنمائی دی کہ کچن کیسا ہو. تو کھانے پینے کی چیزیں ڈھک دیا کرو. حضرت جابر سے روایت ہے کہ غط الاناء واوق السقا واغلق الباب واطفئ السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا. برتنوں کو ڈھانپ دو، مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرو،
دروازے بند کر دیا کرو، چراغ بجھا دیا کرو، اس لیے کہ شیطان بندھے ہوئے مشکیزے کو، بند دروازے کو، ڈھکے ہوئے برتن کو نہیں کھولتا. اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز نہ ملے تو اس کی چوڑائی میں لکڑی ہی رکھ دے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی کپڑا نہیں ہے، کوئی ڈھکن نہیں، کوئی برتن نہیں، تو کیا کرے پھر؟ یعنی کہ اس کی چوڑائی میں، جیسے یہ گلاس ہے تو ایسے کر کے کوئی نہ کوئی چیز، جیسے کوئی چوری ہے، چمچ ہے، کوئی چیز اوپر رکھ دے، کچھ نہ کچھ اوپر رکھے، خالی نہ چھوڑے. ایک اور حدیث ہے جو یہاں ہونی چاہیے تھی، وہ یہ ہے کہ سال کی ایک رات میں وبا اترتی ہے اور جن برتنوں کے ڈھکن کھلے ہوتے ہیں وہ ان میں گھس جاتی ہے. اب وہ نازل تو ہوئی اوپر سے، اب کیا ہوا کہ وہ برتن کھلے تھے، وہ وہاں وبا کے وہ جرمز یا جو بھی، اب اللہ عالم وہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ ہے وہاں. ہم نے اسی برتن میں پانی ڈالا، سویرے سویرے اٹھ کے پیا اور تھوڑی دیر میں کہا گلا پکڑا گیا. میں تو کچھ کھایا ایسا نہیں، کوئی بد پرہیزی نہیں کی، بس میرے گلے میں خراش شروع ہو گئی. ان نون ریزن، کوئی پتہ نہیں کہاں سے آیا، پتہ نہیں آج کیا ہوا، آج تو میرے اسٹمک میں بہت پین ہے. خبر ہی نہیں ہم کو کہ وہ کہاں سے آئی تھی کوئی چیز، اور وہ ہم نے کھا لی. کھلا کھانا پڑا ہے، کھلا پانی پڑا ہے، کھلے برتن پڑے ہیں، وہی کھانا پینا ہم شروع کر دیتے ہیں. ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے اور سنت سمجھ کے بچنے کی ضرورت ہے. تو آپ دیکھیے، تجربہ کر کے دیکھ لیے، اگر آپ ریلیجسلی اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو وبائی امراض ہیں ان سے بچیں گے. پھر وضو کا پانی اور مسواک تیار کر کے سونا. حضرت سعد بن ہشام سے روایت ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے متعلق بیان کرتے ہوئے بتایا، کننا نعد لہ سواکہ و طہورہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور وضو کا پانی آپ کے بیدار ہونے سے پہلے تیار کر کے رکھ دیتے تھے. اب تو یہ کہ اب ہر جگہ ٹیپ لگے ہوئے ہیں، ہیٹر ہیں، گیزر ہیں، کولر ہیں، ہر چیز موجود ہے، واٹر پمپ ہے، مشینیں ہیں، مختلف طرح سے پانی آٹومیٹیکلی مل جاتا ہے. لیکن اب بھی کئی گاؤں گھر وغیرہ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں لوگ پانی بھر کے رکھتے ہیں. اچھا، صبح پہ کیوں نہیں چھوڑا گیا؟ کیونکہ اس میں سستی ہوگی. اگر رات کو آپ اپنا پانی، لوٹا، ہر چیز گرم کا انتظام کر کے سوتے ہیں تو صبح اٹھ کے مثلاً آپ نے بس گیزر کا صرف بٹن دبانا ہے، جتنی دیر میں آپ وضو کے لیے فارغ ہوتے ہیں اتنے میں پانی گرم ہو گیا، نہانا ہے تو نہا لیے، وضو کرنا ہے تو وضو کر لیا. یہ سارا بندوبست رات کو. اب مثلا میری عادت کیا ہے کہ جیسے صبح کے جو کپڑے ہوتے ہیں میں عموماً رات کو نکال کے لٹکا دیتی ہوں، تولیہ بھی رکھ لیا، سب چیزیں رکھ لی، بھول گئے تو الگ بات ہے، لیکن جو ضرورت ہے چیزیں صبح، کیونکہ صبح کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے. رات کا وقت جو ہوتا ہے نا، سونے سے پہلے تھکا ہوا ہوتا ہے، اگر آپ اس طرح کے کام، یہ اٹھا ادھر رکھ ادھر، ایک تو چھوٹی چھوٹی واک ہو جاتی، دوسرا یہ کہ اس میں آپ کو بہت عقل استعمال نہیں کرنی پڑتی، تو وقت بچتا ہے. صبح میں بس آپ واش روم میں گئے، جلدی سے نہائے، تولیہ بھی رکھا ہوا، سب کچھ رکھا ہوا تیار، اور نہائے دھوئے اور نکلے اور اپنا کام جلدی شروع کر دیا، چاہے عبادت کا ہے، چاہے پڑھنے لکھنے کا ہے، کچھ بھی. اگر آپ نے صبح اٹھ کے یہ کام شروع کیا تو پھر آدھا وقت تو اسی میں گزر جائے گا، تہجد کا وقت بھی نکل جائے گا، فجر بھی لیٹ ہو جائے گی، اسکول لیٹ ہو جائے گا، بہت سی تاخیریں ہو جاتی. تو یہ بڑی زبردست سنت ہے کہ ایون آپ نے صبح جو کھانا پینا ہے اس کا بھی اگر آپ بندوبست رات کو ہی کر کے سو جائیں کہ اپنی چیزیں وہ تیار کر کے رکھ دیں، بس ڈھک دیں اور صبح اٹھیں اور تھوڑے سے تھوڑے وقت میں اپنے کام کر لیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتے وقت بھی مسواک ہوتی تھی، اور جب آپ بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، کیونکہ آپ اگر سویرے ڈھونڈنا شروع کریں گے مسواک تو وہ نہیں ملے گی. یعنی آپ اس کو اپنی مخصوص جگہ پہ رکھ کے سوئیں. میں نے جس چیز میں رکھی ہوتی ہے نا مسواک، اس کو میں سیدھا کر کے رات کو جیسے عشاء کا وضو وغیرہ کی تو میں سیدھا کر کے رکھتی ہوں کہ صبح اندھیرے میں اٹھا سکوں، کیونکہ ڈھونڈنا نہ پڑے ورنہ مسواک سے محروم ہو جائیں گے. تو کچھ چیزیں عادت بنا لیں. زندگی میں ترتیب اور آرگنائزیشن بہت سی چیزوں کا عمل آسان کر دیتی. اور اگر آپ ہیپیزرلی کام کرتے ہیں، مثلا باہر سے آئے، چابیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی گاڑی کی، وہ کہیں بھی پھینکی، کھانا شروع کر دیا، اور صبح جب کام پہ جانے لگے چابی کہاں چابی کہاں، سارے گھر کو پینک کر دیا، چابی نہیں ملی، کام سے لیٹ ہوئے، اس کو ڈانٹ پڑی، وہ کام خراب. ہر چیز ویسے بھی آرگنائز کر کے رکھیں، لیکن صبح کی چیزیں رات کو آرگنائز کر لیں. یہ بھی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر جسمانی صفائی کا اہتمام کرنا. حضرت سہل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نام وفی یدہ غمر ولم یغسلہ فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ. سنن نبی داؤد. جو شخص اس حال میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ پر چکنائی لگی رہ گئی اور اس نے اسے دھویا نہیں،
اور پھر اسے کچھ ہو گیا، یعنی کسی چیز نے کاٹ لیا، تو پھر وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے. بعض اوقات ہم کچھ کھاتے ہیں یا ویسے ہی کسی چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں اچھا ٹشو ہی کافی. ٹشو سے ہر چیز نہیں اترتی بعض اوقات. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سو رہے ہیں، کوئی کیڑا کاٹ گیا، تو پھر کسی اور کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو ہی کرے. تو ہم سب کو اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ رات کو جسم صاف ستھرا کر کے سوئیں. ایک اور چیز اس میں یاد رکھیے، جب فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سورۃ النحل کی آیت ہے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. وہ لوگ کہ فرشتے ان کی جان لیتے ہیں، تتوفاہم فوت کرتے ہیں ان کو، طیبین اس حال میں کہ وہ طیب ہوتے، عمدہ ہوتے. طیب انسان کون ہے؟ جو صاف ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، عمدہ انسان، عمدہ حالت میں. یقولون آتے ہیں سلام علیکم، آ کے سلام کرتے ہیں، ڈرائیں گے نہیں. آپ دیکھیے کہ ایک وہ شخص جو آپ کے گھر میں سلام کر کے داخل ہو اور ایک وہ جو اچانک داخل ہو، فرق ہے نا. تو فرشتے بھی آئیں گے. کل بھی بیٹھی میں ایسی سوچ رہی تھی، ایسے موت کو یاد کر رہی تھی، تو سوچ رہی تھی کہ فرشتہ کیسے آئے گا، اس کی شکل کیسے ہوگی. جو میں پہلی دفعہ اس کو دیکھوں گی تو پھر میرا کیا حال ہوگا. کچھ لوگ تو ان کو دیکھ کے ڈر جائیں گے اور کچھ لوگ ان کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے. تو وہ بھی کچھ لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور ان کو سلام کریں گے، اور کچھ لوگوں کو ڈانٹ کریں گے. تو اگر ہم طیب ہیں، طیب الاخلاق، طیب حال میں رہنے والے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ سلام کریں گے، سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. چلو جنت میں داخل ہو جاؤ بوجہ اس کے جو تم عمل کر رہے تھے. یہ جو تم کام کرتے تھے، تو یہ عمل کو بہت بڑے بڑے کارنامے نہیں ہوتے، یہ عمل یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی وہ ایک ڈاٹ ہوتا ہے جو جمع ہوتا ہے تو پھر ایک پوری تحریر بن جاتی. تو یہ جو ایک بھی ڈاٹ، ایک سنت پر عمل کرنا ہے نا، یہ ایک ڈاٹ لگانا ہے. مثلاً بستر کو جھاڑنا اور بستر کو صاف رکھنا. اور بستر پہ بعض اوقات کوئی نجاست بھی پڑ جاتی ہے. اب یہ تو نہیں کہ وہ نجس ہو گیا تو آپ کہیں کہ اچھا ادھر سے نہیں ادھر سے الٹ کے جانے دو. یعنی بعض لوگوں کے بیڈ روم میں داخل ہو تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی گندگی. تو صاف رہنے کی عادت جو طہارت جو نصف ایمان ہے. جسم کی طہارت، لباس کی طہارت، بیڈ شیٹس کی طہارت، تولیے کی طہارت، واش رومز کی طہارت، ان سب چیزوں کی صفائی ایمان کا حصہ ہے. تو جب رات سونے جائیں نا تو بس سوچا کریں کہ بس پتہ نہیں اب اٹھنا ہے کہ نہیں. روز موت کو یاد کر کے سویا کریں، پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں، اللہ اعلم. اور امیجن کیا کریں کہ اگر میں رات سو رہی ہوں اور آ گیا فرشتہ ملاقات کے لیے اور مجھے لے جانے کے لیے، تو میں کیا کر کے سوئی ہوں؟ تیار ہوں جانے کے لیے؟ یہ بھی ہمیں قرآن مجید سے ہی پتہ چلتا ہے نا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم محاسبہ بھی کر کے سوئیں اور اپنے آپ کو طیب حالت میں سنائیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں.